الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه وتعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے انبیاء اور رسول علیہم السلام کو
سچا اور خالص دین دین اسلام دے کر مبعوث فرمایا۔ اللہ کے رسولوں اور نبیوں علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی اپنی قوموں کو اللہ کے اس سچے اور خالص دین کی طرف دعوت دی۔ بعض لوگوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور زیادہ تر لوگ ایسے تھے جنہوں نے قبول نہیں کیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بعض اوقات حالات کے تناظر میں جو اللہ کے ہاں حکمت کا تقاضا تھا اس کے مطابق اپنے رسولوں کو اس دور کی مناسبت سے اس سچے دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کے لیے معجزات عطا کیے تاکہ اللہ کے نبی اور رسول ان معجزات کے ذریعے اپنی قوم کو اس بات کی دعوت دیں کہ دیکھو میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور یہ کام جو کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ جس سے عقلیں دنگ اور حیران رہ جاتی ہیں، یہ اللہ کے حکم سے میں سر انجام دے رہا ہوں۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہر دور کے اندر جو معجزات عطا کیے وہ دوسرے دور سے بالکل مختلف ہوا کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں اور رسولوں کو ایک جیسا ہی معجزہ دے دیا، بلکہ ہوتا یہ تھا کہ اس نبی کے زمانے میں جو چیز عام طور پر معروف اور مشہور ہوتی اور لوگ اس کی وجہ سے حیران اور ششدر ہوتے، اللہ سبحانہ و تعالی اسی مناسبت سے اپنے رسول کو، اپنے نبی کو معجزہ دے دیتا اور اس معجزے کے سامنے اس دور کی ساری حکمت عملی دھری کی دھری رہ جاتی۔ غور کیجیے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے اور اس وقت جادو بہت عام ہے، بڑے بڑے جادوگر ہیں۔ ہم جس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے یہ جو فرعون نے کہا تھا کہ بڑے بڑے جادوگروں کو بلاؤ وہ اپنا جادو لے کر آئیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی فرمایا جاؤ بسحر عظیم، واقعی وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس وقت کی مناسبت سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا وہ عصا یعنی لاٹھی کی صورت میں تھا کہ جس وقت جادوگر اپنا ہنر آزماتے، اپنی لاٹھیوں کو، رسیوں کو پھینکتے اور وہ سانپ بن کر میدان میں دوڑنا شروع کر دیتی، تو اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی پھینکتے اور نتیجہ کیا نکلتا؟ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جو کچھ ان جادوگروں نے گھڑا ہوتا اس سب کو وہ لاٹھی نکل جاتی۔ اور جس وقت بہت بڑا یہ مارکا ہوا اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان لا کر مسلمان ہو گئے۔ تو میرے سمجھ آ گئی ہم جو آزماتے تھے یہ کیا تھا؟ جادو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جس کا اظہار کیا ہے
یہ جادو نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعارف کرایا، بتایا کہ یہ ہوتا ہے معجزہ۔ اور معجزہ کیا ہے؟ وجود نبی کا ہے اور حکم اللہ تعالی کا ہے۔ معجزہ نبی کے ساتھ خاص ہے، نبی کے علاوہ جس کے لیے بھی ہو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، اس کے لیے معجزہ نہیں، اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کرامت۔ کرامت، کرامت میں وجود اللہ کے ولی کا، اللہ کے دوست کا، لیکن حکم اللہ سبحانہ و تعالی کا۔ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ آپ دیکھیے نا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر بھی موجود ہے، اور وہ کیا اپنا اعلان کرتے ہیں، بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر اس بات کو ذکر کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں مردوں کو زندہ کر دوں گا، میں ایسے کر دوں گا، میں نہیں۔ جب بھی کہا ساتھ یہ کہا بِإِذْنِ اللَّهِ، جو بھی کروں گا حکم اللہ ہی کا ہوگا۔ اللہ کا حکم ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے ذریعے مردے کو زندہ کر دے گا۔ مادرزاد اندھے کو، پیدائشی اندھے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بینائی عطا کر دے گا۔ ہاتھ میرا ہوگا، حکم اللہ کا چلے گا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کوڑ کے مرض میں مبتلا اس کو اللہ شفا دے دے گا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے معجزہ اور کرامت، اس کے فرق کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں عام طور پر ایک جملہ زبان زد عام ہے، کوئی انہونی ہو جائے نا تو ہم کہتے ہیں معجزہ ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ معجزہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ۔ اگر کوئی بندہ ایسا آ جاتا ہے جس کے آنے پر ہم یہ لفظ بولتے ہیں تو کہیں انجانے میں ہم کوئی ایسی کوتاہی اور غلطی نہ کر بیٹھے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے آنے سے یہ واقعہ ہوا ہے نا تو معجزہ ہو گیا۔ کیا مطلب ہے کہ تو نبی ہے، تیرے آنے پر یہ کام ہو گیا؟ نہیں، اس کی بجائے کیا کہنا چاہیے؟ کرامت کہہ سکتے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہوا ہے اور اللہ نے ناممکن کو ممکن کر دیا ہے، یہ تو جناب آپ کی کرامت ہی ہو گئی۔ اس طرح کے جملے بولنے چاہیے تو سمجھیے معجزہ اور کرامت، معجزہ نبی کے ساتھ خاص ہے اور کرامت کا تعلق اللہ کے ولی کے ساتھ ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو معجزات دیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، دیگر بعض نبیوں کے معجزات کے تذکرے قرآن پاک میں ملتے ہیں۔ سب سے آخر میں آئے سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی بعض خصوصیات کا یا علیہ السلام کے بعد فضائل کا پچھلے جمعے آپ تذکرہ سن چکے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو فضیلت، جو مقام، جو شرف، جو شان، جو عزت، جو برتری، جو مقام، جو رفعت سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے، وہ اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے متعدد معجزات عطا کیے جن کا ذکر احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ چھوٹے چھوٹے معجزات تو بہت سارے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ جو معجزات تھے نا، کنا نعدها الآیات، ہم ان کو کیا سمجھتے تھے؟ یہ معجزہ ہے، اس کے اندر سبق ہے، لیکن تم لوگ سمجھتے ہو کہ شاید اللہ نے یہ معجزہ دشمنوں کو ڈرانے کے لیے دیا ہے۔ یہ مقصد نہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ بندہ سبق حاصل کرے، اپنے ایمان کو جلا بخشے، اور ان معجزات پر یقین رکھتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان میں مزید مسلمان پختہ ہو جائے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ معجزہ دیکھ کر بہت ساری اقوام مسلمان بھی ہو گئی۔
تو یہ اس کا مقصد ہوتا ہے، یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سب سے بڑا اور عظیم معجزہ عطا کیا وہ تھا قرآن پاک۔ کیونکہ آپ کے زمانہ مبارک میں خطابت بہت عام تھی، شاعر، بات کرنے والے، لوگوں سے خطاب کرنے والے، ان کی بڑی مشہوری تھی، لوگ ان کی بڑی عزت کرتے، اور فصاحت و بلاغت کے اندر بعض لوگوں کا بڑا نام تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دور کی مناسبت سے آپ کو جو عظیم معجزہ عطا کیا ہے وہ ہے اللہ کا پاک کلام قرآن پاک، جس کے آگے سب کے سب عاجز آ گئے۔ انہوں نے اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی، کبھی اس کو کہا یہ شاعر کا کلام ہے، کبھی کہا یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باتیں کرتے ہیں نا یہ تو بس ایسے ہی معاذ اللہ دیوانہ ہے، مجنون ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر اس کا جواب دیا۔ ایک جگہ پتہ کیا کہا؟ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ کہا مجھے قسم ہے اس کی جو تمہیں نظر آ رہا ہے، جو تمہیں نظر آ رہا ہے، آسمان، زمین، اللہ کی دیگر مخلوقات جن کو بندہ دیکھتا ہے، فرمایا اس سر کی قسم جو تمہیں نظر آ رہا ہے اور اس کی بھی قسم جو تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ بڑی جامع اللہ نے قسم اٹھائی ہے، گویا اس میں اللہ کی ساری مخلوق آ گئی، جو نظر آئے نہ آئے، بڑی مخلوق ہے، چھوٹی ہے، خشکی میں ہے، تری میں ہے، آسمانوں پر ہے، زمینوں میں ہے، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے سب کی قسم اٹھا کے فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، یہ جو میرا مصطفیٰ تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہے یہ عزت والے پیغمبر کی بات ہے۔ ایک تو مراد یہ ہے کہ اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کو سارے فرشتوں میں سے عزت دے کر منتخب کیا، وہ رسول پاک کے قلب اطہر پر لے کر اس پیغام کو اترتے ہیں۔ وہ خود کلام بنانے والے نہیں، وہ کیا ہے؟ ایک رسول، نمائندہ اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ اور اس کے بعد دوسرے رسول کریم کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بھی اپنے پاس سے بناتے نہیں بلکہ جو رب نے بھیجا ہے نا بس اس کو آگے بھیج دیتے۔ رسول ہوتا ہی ہے کہ اس نے پیغام پیچھے سے لینا ہے، آگے پہنچانا ہے۔ اللہ نے یہ تعارف کروا کے کہا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے۔ یہ جو تم دعویٰ کرتے ہو نا شاعر کا کلام ہے، بعض اوقات بدبخت کہتے اس کو کوئی آ کر پڑھا جاتا ہے، اس کو کوئی آ کے سکھا جاتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے۔ اللہ نے یہاں پر کہا ہے کسی شاعر کی بات نہیں، لیکن تم نے ماننا ہی کب ہے؟ بہت کم ہیں جو مانتے ہیں۔ اگلی بات وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، یہ کسی کاہن کی بات بھی نہیں ہے۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہو جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔ تم نے کہاں نصیحت پکڑنی ہے؟ اللہ کا کلام بول بول کے تمہیں بتا رہا ہے، اللہ کا کلام تمہیں سمجھا رہا ہے، اللہ کی باتیں تم تک پہنچ رہی ہیں، تم نصیحت ہی نہیں پکڑتے۔ اب یہ بات کرنے کے بعد اب بتایا کہ پھر آخر ہے تو یہ کیا ہے؟ فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ سارے جہانوں کے رب کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔
یہ اللہ کی بات ہے. ایک اور انداز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا نا یہ اپنی طرف سے بنا لیتا ہے، اس نے اپنے پاس سے گھر لیا، اس نے اس کو گھر لیا ہے اور گھر کر ہمیں سنا کے کہتا ہے اللہ کا کلام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جواب میں جو چیلنج دیا اور جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام قرآن پاک عظیم معجزہ ہے اور قیامت تک کے لیے اللہ کا معجزہ ہے. اللہ نے ان سے کہا دیکھو تم کہتے ہو میرے نبی نے گھر لیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ. 40 سال میرے نبی کی زندگی تمہارے اندر گزری ہے، کبھی کسی نے میرے نبی کو کوئی کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا ہو؟ کبھی کسی نے پڑھتے ہوئے دیکھا ہو تو بتاؤ. ما كنت تتلو من قبله من کتاب، اس سے پہلے میرے مصطفیٰ نے کبھی کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں. ولا تخطه بيمينك، اور لکھنا تو دور کی بات ہے، میرے نبی نے کبھی اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ ایک خط بھی نہیں کھینچا، ایک لائن بھی نہیں لگائی. تو تم کیسے کہتے ہو پڑھ لکھ کے کسی سے جناب ہمیں سنا دیتا ہے؟ اللہ نے کہا چلو اگر تم کہتے ہو تو پھر اس بات کا جواب دو. میرے نبی نے تمہارے بقول اتنا سارا کلام بنایا ہے، تم بھی بنا لاؤ. اس اکیلے نے بنایا، تم سارے جڑ جاؤ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے مصطفیٰ کریم پہ اتارا ہے، تو تم بھی سارے مل کر اس جیسا کلام بنا رہو نا. چلو 10 سورتیں بنا رہو. فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ. اللہ نے فرمایا اس جیسی گھڑی ہوئی 10 سورتیں لے آؤ اور جاؤ، تمہیں کھلی چھٹی ہے. پورا عرب اکٹھا کر لو، پورا عجم اکٹھا کر لو، سارے کے سارے مل جاؤ اور مل کر اس جیسی صرف 10 سورتیں بنا لاؤ. پھر کہا چلو 10 سورتیں تو بنتی نہیں ہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک سورت ہی لے آؤ. اور کوئی قید نہیں ہے کہ سورۃ البقرہ جیسی لاؤ، سورۃ الکوثر جیسی لے آؤ، چھوٹی سے چھوٹی سورت جیسی. چلو اگر یہ نہیں بِعَشْرِ آیات، 10 آیتیں لے آؤ. لیکن ساری دنیا نے دیکھا اور آج تک اللہ کا قرآن یہ زندہ جاوید معجزہ کہ آج تک کوئی اس جیسا کلام بنا ہی نہیں سکا. بتائے کیسے؟ رب نے خود بتا دیا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے، آپ فرما دیجئے اگر سارے جن سارے انسان اکٹھے ہو جائیں، سارے اس کے سارے اجتماع کر لیں، سارے کھلے میدان میں جمع ہیں، سارے جن بھی سارے انسان بھی، اور اس بات پر جمع ہیں عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ وہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب لائیں گے. اس بات پر انہوں نے اجتماع کیا ہے. فرمایا سارے مل جائیں، لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، پھر آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں. سارے جن سارے انسان مل کر ایک دوسرے کی مدد کر کے بھی فرمایا لا یأتون بمثلہ، اللہ کے کلام جیسا کلام لا ہی نہیں سکتے. یہ اللہ کا قرآن اتنا عظیم معجزہ ہے. تو سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک جو ہمارے پاس ہے، آج بھی اسی طرح اثر کرتا ہے جس طرح ہمارے پیارے نبی پاک کے زمانہ مبارک میں اثر کرتا تھا. مکہ کے لوگ باوجود آپ کے ساتھ سخت عداوت اور دشمنی کے آپ کی زبان سے قرآن سنتے، اس کے بغیر رہتے ہی نہ.
کتنے واقعات ہیں. پھر بعد ایک بات ایسا بھی ہو کہ باہر سے مہمان آیا تو انہوں نے آتے ہی اس کو اللہ کے نبی کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کر کے اس کو دور ہٹانے کی کوشش کی. اس سے نہ ملنا، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. لیکن جس وقت اس نے اپنی عقل سے کام لیا، بڑی بڑی قوموں کے سردار بھی آئے، انہوں نے کہا یہ کرتے ہیں بولتے ہیں تو بولتے رہیں، مجھے ایک مرتبہ مصطفیٰ کریم سے ملنا تو چاہیے نا. یہ عقل کا تقاضا ہے. آپ دیکھ لو مکے والوں نے جو کتنا بڑا طوفان کھڑا کیا، اس سے نہیں ملنا. یہ جادوگر ہے، یہ شاعر ہے، یہ اس کا بڑا اثر ہو جاتا ہے. جو ایک مرتبہ اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے. بعض لوگ اس قدر ناراض ہوتے کہ وہ اپنے کانوں کو باندھی کر لیتے، روئی ڈال لیتے کہ لیکن جس کسی نے کہا عقل کا تقاضا یہ ہے، سمجھداری ان کی تو سن لی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو سن لینا. تو پھر جس نے ایک بار سن لی، سننے کے بعد پھر وہ قبول کیے بغیر رہ سکتا. یہ ہوتا ہے جو سچ چل کر بولے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس قدر اثر رکھا ہے اور یہ آج اسی طرح کی تاثیر اپنے اندر رکھتا ہے. تو سب سے بڑا معجزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اللہ کا قرآن، جو زندگی میں کام آتا ہے. آپ اس کو پڑھیں، آپ اس کو تلاوت کریں، آپ کی دنیا بنے گی، آپ اس کو سمجھیں، آپ کے اندر تبدیلی آئے گی. آپ ایک اللہ اپنے لیے متعین کریں گے میرے رب نے کیا کہا ہے، کس سے روکا ہے، کس کو کرنے کا حکم دیا ہے. پھر دنیا میں ہی کام نہیں آتا، قبر کے اندر کام آنے والی کتاب قرآن پاک، میدان محشر میں کتاب کام آنے والی کتاب قرآن پاک. اور جب جنت میں جنتی جائے گا، قرآن پڑھنے والا ہوگا، حافظ قرآن ہوگا، جنت میں بھی اللہ اس کو کہے گا اقرا وارتقی، قرآن پڑھنا شروع کر دے اور جنت کی منزل چڑھنا شروع کر دے. فإن منزلك عند آخر آیة تقرأها، جہاں تیرا قرآن مکمل ہوگا وہاں تیرا محل ہوگا. کہاں کہاں قرآن کام آتا ہے، کتنا عظیم شان اللہ کا معجزہ ہے. اس لیے میرے عزیزوں یہ معجزہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری امت کے لوگوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما ابدا، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑے رہو، ان پر عمل پیرا رہو، تو مصطفیٰ کریم نے گارنٹی دی تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے. کیا ہے وہ جو کہتے ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، ایک ہے اللہ کی کتاب قرآن پاک اور دوسری ہے میری سنت. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے عظیم الشان معجزہ آپ کو عطا کیا جو قیامت تک کے لیے ہے. اسی سے ہمیں رہنمائی لینی چاہیے. پھر دیگر بہت سارے معجزات ہیں. مکی زندگی میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ظہور پذیر فرمائے، مدنی زندگی کے اندر بھی بہت سارے معجزات اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا کیے. بس ایک معجزے کا مختصراً ذکر کر کے بات مکمل کرتے ہیں، باقی معجزات انشاءاللہ اگلے خطبات میں سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں. صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث ہے 2277 نمبر پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا لوگوں انی لأعرف حجرا بمکہ، مجھے مکہ مکرمہ کے اندر رہتے ہوئے ایک درخت اچھی طرح، ایک پتھر اچھی طرح یاد ہے. تھا وہ پتھر تھا بھی مکہ مکرمہ کی سرزمین پر، اور یہ واقعہ بھی آپ نے فرمایا قبل ان ابعث، ابھی مجھے اللہ نے نبوت و رسالت سے سرفراز نہیں کیا، میری بعثت سے پہلے کی بات ہے. ابھی میرا بچپنا گزر رہا تھا، پھر لڑکپن گزرا. ان ایام کے اندر میری بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک پتھر تھا کان یسلم علیہ، جو مجھے سلام کیا جاتا تھا. میں جب وہاں سے گزرتا نا اس کے پاس سے تو مجھے سلام کرتا. اور آپ فرماتے ہیں انی لأعرف حجرا، اس پتھر کا مجھے پتہ ہے
اور آپ نے فرمایا انی لأعرفہ الآن، اب بھی میں اس کو پہچانتا ہوں، اب بھی مجھے پتا وہ کون سا پتھر ہے۔ کتنا عظیم الشان اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہے۔ لیکن میں نے آپ نے بتایا یہ جتنے معجزات کا تذکرہ ہوگا نا یہ سارے کے سارے قرآن پاک سے کم درجے کے معجزات ہیں، یہ بعثت سے پہلے کے معجزات ہیں، اور پھر بعثت ملنے کے بعد یعنی نبوت و رسالت کے بعد جو معجزات اللہ تعالیٰ نے دیے سبحان اللہ اور محنت کیا ہے، ان کا تو تذکرہ ہی بڑا دلکشی اور بڑا خوبصورت و ایمان افروز ہے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جلال والاکرام نے کتنا یہ عظیم معجزہ دیا ہے پتھر، اور پتہ نہیں کس طرح سے آپ کو سلام کرتا ہوگا، پتھروں کی زبان اللہ کو پتہ ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو مختلف مخلوقات کی بولیاں سکھائی۔ معلوم یہ ہوتا ہے جتنے جاندار تھے نا ان کی بولیاں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو سکھائی، وہ سمجھ لیا کرتے تھے، چیونٹیوں کی بولیاں، پرندوں کی بولیاں، لیکن واللہ تعالی اعلم بے جان مخلوق کی بولی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تذکرے کے اندر معجزے کی بات موجود ہے کہ صرف جاندار کی بات نہیں ہے، بے جان کی بولی بھی اللہ نے اپنے مصطفیٰ کریم کو سکھا دی، سمجھ عطا کر دی، آپ پہچان لیں، آپ اس کے سلام کو سنتے۔ اور ایسے کتنے واقعات ہیں، آپ گئے جا کر کسی باغ میں کسی اپنے مقتدی اپنے صحابی کے باغ میں گئے تو جانور نے شکایت کر دی، شکایت کیا کر دی، اللہ کا نبی بیچارہ پورا نہیں ڈالتا۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے اور آپ نے بلا کر اس کے مالک کو بتایا اس جانور کا حق ادا کیا۔ تو اللہ جلال والاکرام نے معجزات دیے، اور میں نے جیسے بتایا صحابہ کرام کا نقطہ نظر کیا تھا، ہم ان معجزات کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کی نشانیاں، یہ معجزہ ہے۔ اس معجزے کو جان کر ایمان مزید مضبوط ہوتا ہے، اس کے اندر پختگی آتی ہے۔ صرف یہ نہیں سمجھنا کہ پتہ نہیں یہ کافروں کو ڈرانے کے لیے تھا، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اس کے اندر مسلمانوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ جس بات پیغمبر کے اوپر ہمارا ایمان ہے، جس وقت ان کے معجزات کا تذکرہ پڑھتے ہی سنتے ہیں ہمارا ایمان اور بڑھتا ہوتا ہے، اور یہ معجزات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے مزید معاونت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہم بات کو سمجھنے، قبول کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد، عزیز بھائیو اور محترم بزرگوں، یقیناً اللہ کی طرف سے جس وقت مسلمانوں پر کوئی بڑا انعام و اکرام ہوتا ہے تو اس کے بعد کچھ ایسی صورتحال بھی پیش آتی ہے کہ جس کی وجہ سے یوں سمجھ لیجیے کہ مسلمانوں کا ایک نیا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خاص طور پر افغانستان کے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی نعمت دی کہ ایک لمبا دور اذیتوں، تکلیفوں اور مظلومیت میں گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں آزادی ملی۔ اب اس میں سے اللہ کے دشمنوں کی پوری کوشش ہے کہ وہاں کے امن کو تاراج کیا جائے،
اور مسلمانوں کو آپس میں ہی لڑا دیا جائے، اور حالات اور محسوس کر ہی سکتے ہیں دنیا بھر سے اسی قسم کے ہیں کہ اللہ کے دشمنوں کی پوری کوشش ہے کہ یہاں پر اسلامی حکومت کی عمارت اسلامیہ پروان نہ چڑھ سکے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے بندوں کا یہ عزم ہے کہ افغانستان کے اندر انشاءاللہ عمارت اسلامیہ پروان چڑھے گی، اور ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ ذو جلال والاکرام اس کے اندر مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اور توفیق دے کہ وہ دنیا بھر کے سامنے ایک مثالی اور آئیڈیل نمونہ پیش کر سکے کہ دیکھو حکومت اس طرح کی ہوا کرتی ہے کہ جہاں پر اسلامی جو عمارت ہے اس کا مکمل طور پر کنٹرول، پھر اس کی ماتحتی میں رہتے ہوئے کہ جہاں پر امریکہ اپنے پورے وسائل کے ساتھ امن نہیں لا سکا، اسلام ایسی نعمت ہے کہ اس کی بدولت کوئی پہاڑوں کے غاروں میں چھپا ہوا ہو، کوئی کہیں بھی ہو، اس کو اس بات کا ڈر اور خوف اللہ بٹھا دیتا ہے اس کے دل کے اندر کہ اگر میں نے کوئی خلاف شرع، خلاف اسلام، خلاف قانون کام کیا تو سزا سے بچ نہیں سکوں گا۔ اندرونی حالات بہرحال بعض اوقات پریشانی کی طرف بھی جاتے ہیں، بہت سارے لوگ وہاں پر سرگرم ہیں، آپ دعا کیا کہ اللہ ذو جلال والاکرام سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، دنیا بھر کے عظیم مسلمانوں کی اللہ تعالی مدد فرمائے، اور یہ جو نعمت اللہ نے عطا کی ہے اللہ تعالی اس کو مبارک کرے اور اس کے منفی اثرات سے اللہ تعالی امت کو محفوظ فرمائے، اور وہاں کے مسلمانوں کو بالخصوص اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو بالعموم اللہ سبحانہ و تعالی باالفت اور پیار اور محبت نصیب فرمائے۔ دوسری گزارش ہے عزیزوں کہ ایک عالم کا دنیا سے اٹھنا، مشہور معلوم بات ہے کہ موت العالم موت العالم، کسی عالم کا دنیا سے چلے جانا یہ پورے جہان کی موت ہوا کرتا ہے۔ اب اندازہ کیجیے کہ ایک عام آدمی فوت ہوتا ہے، اس کے فوت ہونے کے بعد وہ خلال اس کے خاندان والے محسوس کرتے ہیں، لیکن جب کوئی عالم فوت ہوتا ہے تو پوری امت اس کا خلا اور اس کی کمی کو محسوس کرتی ہے۔ یہ کچھ عرصے کے اندر بہت سارے علماء کرام دنیا سے چلے گئے۔ یہ رواں ہفتے ایک عظیم شخصیت اور بے شمار علماء کے اور محدثین کے استاد مولانا رفیق قصری صاحب وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور آخرت کی طرف پوچھ کر گئے۔ اللہ ذو جلال والاکرام ہمارے تمام اساتذہ اور ہمارے تمام بزرگوں کی قبروں کو اللہ منور فرمائے۔ تو انشاءاللہ العزیز ابھی نماز جمعہ کے بعد ہم قائمانہ نماز جنازہ ادا کریں گے۔ دوسری گزارش یہ ہے انشاءاللہ تعالی آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے لیے ادارے کے ایک بچے کا حفظ قرآن مکمل ہو رہا ہے اللہ کی توفیق سے۔ وہ بچہ انشاءاللہ تعالی نماز جمعہ کے بعد اپنا آخری سبق سنائے گا۔ یہ بچہ ہے احمد عبد الرؤوف، محترم قاری مدرسہ کی کلاس سے ہے، تو پہلے بھی آپ جنازے کے فوراً بعد تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیے گا اور آخری سبق بچے کا انشاءاللہ سنیے گا، اور دعا کی درخواست ہے بیماروں کے لیے، فوشدان کے لیے نماز جنازہ انشاءاللہ ہو جائے گی۔ بیماروں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تمام بیماروں کو اپنی رحمت سے شفا عطا فرمائے۔ امراض پھیل رہے ہیں، واللہ تعالی عالم، دوائی امراض کا بھی کچھ ہے مسئلہ، بخار کافی لوگوں کو اپنی لپیٹ پہ لے چکا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی سب بیماروں کو اپنی رحمت سے شفا عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالی ہر قسم کی امراض سے اپنی حفاظت میں رکھے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، اور جو صحت یاب ہیں اللہ تعالی ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اذهب البأس واشف الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اذهب البأس واشف الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين والمستضعفين في
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.